بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف نہایت کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ اسے پڑھنے میں ہی ہمارے لیے نجات ہے۔ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر مداوت اختیار کرنی چاہیے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، کیونکہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کا ذکر بلند کر رہا ہے، اپنے بندوں کو بھی درود و سلام پڑھنے کی حکم دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ہماری اپنی ہی بہتری اور بھلائی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت کی علامت ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواہب میں نقل کرتے ہیں کہ مقصود درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امتثال حکم سے تقرب حاصل کرنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس میں سے کچھ کی ادائیگی ہے۔ حافظ عزیز الدین بن عبد السلام کہتے ہیں کہ ہمارا درود حضور کے لیے سفارش نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے یہ ہم جیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا سفارش کر سکتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ہم اتنے گنہگار سیاہکار بدکار کیا ہم ان کی سفارش کریں گے؟ بلکہ ہمارا درود تو ہمارے اپنے لیے ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو کہ رحمت للعالمین ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محسن کے احسانات کے بدلہ دینے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن عظیم نہیں۔ ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے بدلے سے عاجز تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو اس کی مکافات کا طریقہ سکھایا کہ درود پڑھا جائے، اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا امت کے لیے خیر کا سبب ہے، امت کے لیے بہتری کا سبب ہے۔ اس فتنے کے دور میں جب ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں، آفات بلیات ہیں، مشکلات ہیں، اس دور میں درود شریف سے جڑ جانے والے کے لیے رحمت ہے۔ تو اس فتنے کے دور میں، مشکل کے دور میں درود شریف سے جڑ جانے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، بھلائی ہے، حکمت ہے۔ اس وقت اتنے فرقے بن چکے ہیں کہ یہ بھی سمجھ نہیں آتا کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ تو اگر ہم درود پاک پر پابندی اختیار کریں گے، درود پاک پر ہم مسلسل استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے، تو درود پاک ہی ہماری رہنمائی فرمائے گا اور ہمیں بھٹکنے سے، بہکنے سے بچائے گا۔ درود پاک پڑھنے سے ہم اس دور کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی فتنے میں، کسی گناہ میں، کسی برائی میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں تو درود پاک کی برکت سے اللہ ہمیں اس گناہ سے، اس برائی سے نجات دے دے گا، ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے گی، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے پر جب اللہ کی رحمت مسلسل برستی رہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل نگاہ کرم ملتی رہتی ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی خبیث گناہ میں، کسی خبیث عادت میں مبتلا رہے؟ انشاءاللہ تعالی اگر ایسا ہے بھی تو اس سے نجات مل جائے گی اور توبہ کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو درود پاک پڑھنا در حقیقت ہمارے اپنے لیے فیض کا سبب ہے، ہمارے اپنے لیے خیر و برکت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا کثرت سے درود پڑھیں گے، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے پڑھیں گے، ان کے حقوق کو یاد کر کے پڑھیں گے کہ ان کے ہی ذریعے وسیلے سے ہمیں اسلام ملا، ان کے ہی ذریعے وسیلے سے ہمیں دین ملا، ایمان ملا، ان کے ہی ذریعے وسیلے سے ہم نے رب تعالیٰ کو پہچانا، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے اس محسن کا خوب کثرت سے ذکر کریں کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے دعائیں کی، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی لیکن اپنی امت کے لیے راہیں ہموار کی۔ تو پھر کیوں ہم اپنے ایسے محسن کو بھولیں؟ ہمیں اپنی زندگی کے ہر پل میں، خوشی میں، غم میں، اچھائی میں، برائی میں، امیری میں، غریبی میں، تکلیف میں، درد میں، خوشحالی میں، ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، ان کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینا ہے درود شریف پڑھ کر۔ تو درود شریف پڑھیے کہ اسی میں ہی نجات ہے ہماری، اور اسی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فارمولہ پوشیدہ ہے، اسی میں ہی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اسی میں ہی رزق کے خزانے پوشیدہ ہیں، خیر کے خزانے پوشیدہ ہیں، برکتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں، اس میں ہی دونوں جہاں کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ درود شریف پڑھیے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل گیا، اس کے دونوں جہاں سنور جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی اور خوش ہوگا کہ جس سے اللہ کا محبوب راضی ہو گیا نا، بس اس سے ساری کائنات راضی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ درود پاک پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے اور خوب پڑھیے
کوئی سا بھی سیغہ پڑھیے، تمام سیغے نور ہیں، بس محبت سے پڑھیے، توجہ سے پڑھیے اور ادب کا رنگ تو ضرور شامل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں درود پاک پڑھنے میں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں درود پاک پڑھنے میں لطف عطا فرمائے اور درود پاک کی برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔